10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت میں رکھا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. آیت نمبر 51 کے لاشا میں اللہ نے کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام. پھر اس کے بعد والی آیت اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ کا تو وصیت کر رہا ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو. اور تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ خبر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انسان مرنے والا ہے اور مرنے کے پہلے مال اور اپنی پراپرٹی کے بارے میں جو باتیں بول دی جاتا ہے اس کو وصیت. ٹھیک ہے کوئی وصیت کا ایک مفہوم ہے لیکن عربی زبان میں وصیت اصل مطلب ہوتا ہے جب کسی چیز کو بہت تاکید کے ساتھ کہا جائے, بہت افسوس ہے کہ بہت اس کے اندر اس کی اہمیت کو جتا کے جب یہ بات کہی جائے تو عربی زبان میں اس کو وصیت کہتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی 3 آیتوں میں 10 باتیں بیان کر رہا ہے, 10 حکم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات کو اپنی وصیت میں قرار دے رہا ہے. یعنی اللہ کی نظر میں یہ 10 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں, بہت مہتوپورن ہیں, بہت اہم ہیں. اور آج کی میری تقریر ہے وہ انہی 10 باتوں کے اوپر اسی کے گرد گرد گھومے گی. انہی 10 باتوں کو ایکسپلین کرتے اور وہ بیان کر کے بیان کرتے. تو آئیے قرآن پڑھتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 151. یہاں ایک بات اور نوٹ لگی کہ یہ جو 10 باتیں تھیں ان 10 باتوں کے بارے میں حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے قل اے نبی آپ کہہ دیجیے, یعنی اللہ اپنے نبی کے ذریعے کہہ رہا ہے تو وصیت اللہ کی ہے اور مہر لگی ہے اللہ کے رسول کی. اس سے آپ کو کتنی امپورٹنٹ باتیں لکھی ہیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. اے نبی آپ فرما دیجیے بتا دیجیے آؤ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کون کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم. اے نبی آپ فرما دیجیے کہ اور حرام چیزوں کی لسٹ بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. نمبر 1 اللہ یشرکوا بہ شیئا, کہ تم اللہ کے ساتھ کی کوئی شریک نہ کرنا. تم اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور نہ دے دینا. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کر دینا. یہاں ایک چیز مت کرتا چاہیے اسلام میں اگر پورے اسلام کا خلاصہ کرنا چاہے تو پورے اسلام کا خلاصہ 2 باتوں پر ہے. 2 سوالوں کے جواب پر پورے دین کا خلاصہ. پہلا سوال عبادت کسی کی کرنا ہے, جواب ہے لا الہ الا اللہ, عبادت صرف اللہ کا کرنا ہے. دوسرا سوال عبادت ایسے کرنا ہے, جواب محمد رسول اللہ, عبادت اسی طریقے پر کرنا ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی 2 سوالوں کے جواب پر پوری شریعت کی دار ہے. پورا دین ہی 2 سوال کا جواب دیتا ہے. شعبان کا مہینہ چلتا ہے, یہ مہینہ آتے ہی ذہن میں کون خیال آتا ہے؟ شب برات. یہ شب برات کیا ہے؟
کہتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور جیسے کہ یہ رات آتی ہے کوئی راتوں میں تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی اپنے مردوں کے قبر پہ جا کے ملک کی دعائیں کر رہا ہے, کوئی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے, مسجدوں کے اوپر لائٹنگ کی جا رہی, بندوں کو سجایا جا رہا ہے, گھروں میں حلوے بنائے جا رہے ہیں, کسی بزرگ کے نام پہ کسی پیر کے نام پہ نظر و نیاز بھی چڑھائی جا رہی ہے, حلووں کو چڑھایا جا رہا ہے. اور یہ صرف کچھ کس کے نام پہ؟ دین ہی کے نام پہ, شریعت کے نام پہ. او میرے پیارے بھائیو, معاف کرنا, اسلام میں شب برات کی کوئی حقیقت نہیں تھی. 15 شعبان کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں آئی ہے. صرف ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے, اور اس حدیث میں صرف کتنا آیا ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کی مغفرت کر دیتا ہے جو شرک نہ کرتا ہو یا جس کے پیچھے اپنے مسلمان بھائی بھائی کی نہ ہو. اس حدیث سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ 15 شعبان انسان اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور اس کے دل میں کسی کے لیے نہ کپٹنا. اگر یہ کوالٹی اس کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت آٹومیٹک سے حاصل ہوگی. 15 شعبان کا نہ تو روزہ ثابت ہے اور نہ اس رات کی کوئی عبادت ثابت ہے, لیکن آج کل دیکھتے کو ایسا ہے. ابھی رجب کا مہینہ پڑا, رجب کی 27 تاریخ ہے, وہ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں سورہ کا اور باقاعدہ اس کو نماز کی فضیلت میں حدیثیں تو پڑھی ہوئی ہیں تو بیان کرتے ہیں, اور کوئی بیچنے والا یہ نہیں ہے کہ تم سے حدیث بیان ہے, اس دلیل کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لکھ لیجیے. وہ سوشل میڈیا چلانے والے ہیں نوجوان بھائی, کوئی انسٹاگرام اور واٹس ایپ اور فیس بک چلانے والے میرے بھائی کو میری کلمہ کو اللہ کے واسطے جب دین کے نام میں کوئی چیز شیئر کیا تو, جب دین کے نام میں کوئی چیز فارورڈ کیا تو تحریر کر لیا تو جہاں مطالعہ کر لیا علماء سے کانٹیکٹ کر لیا, وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں, وہ قرآن کی آیت ہے بھی کہ نہیں. اگر آپ نے نادانی میں کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی تھی تو اللہ کے بھی کیا فرماتے ہیں, من کذب علی متعمدا فلیذقه عذابا من النار. جو میرے بارے میں جان بوجھ کر کے کوئی غلط بات بولے گا, جو میری طرف میں جھوٹی بات منسوخ کرے گا, وہ پلٹ کے دادا جہنم میں بنا گئے. یہ تو اسی طرح تو شب برات کی فیصلہ تھی, لیکن آج ہم نے ہندوستان میں شب قدر کی اتنی اہمیت ہے. شب برات رمضان کا آخری اشرا آتا ہے, راتوں میں لوگ یہ عبادت نہیں کرتے, 15 شعبان کی راتوں کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, عبادت کس کی کرنا ہے؟ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے, اور عبادت کیسے کرنا ہے؟ رسول کے طریقے پر کرنا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. تو اللہ کا پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اے میرے بندو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ اتنا بڑا پاپ ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے, یہ زنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, یہ چوری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, کسی کو قتل کر دینا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے, جتنا بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. اگر کوئی شرک کرتے ہوئے بڑھ گیا اور توبہ کیے بغیر بڑھ گیا تو قرآن کیا کہتا ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرتے ہوئے مر جائے گا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کیا. شرک سے اپنے آنے کو بچاؤ ہے. اے کافر کی سفرین پر اور محمد کی سفرین میں رہنے والے, آج آپ الحمدللہ ایسے علاقے سے تعلق ہے, آپ یہاں غلط درسی نہیں ہے, آپ یہاں مزار پرستی نہیں ہے, آپ یہاں شرک نہیں ہو رہا ہے, مگر معاف کرنا, آپ یہ بچے جب گوہاٹی میں کام کرنے جا رہے ہیں
آپ کے بچے جب پونا میں کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کے بچے جب جے پور میں کام کرنے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں غلط سمجھن مل جائے، غلط ماحول مل جائے، اور آپ کے بچہ جو گاؤں میں رہ کر کے کبھی شرک نہیں کرتا تھا، وہاں جا کر کے کوئی شرک